مشہور یا اللہ۔ السلام علیکم، دیکھو پاکستان نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ علی رضا۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں مولانا قرۃ اللہ انعامتی صاحب کے ساتھ، اور آج ہم ان سے بات کریں گے قربانی کے کیا فرائض ہیں، قربانی کیوں کی جاتی ہے، تو اس بارے میں ہم مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ تو آئے مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مولانا صاحب، ہمیں قربانی کا ذرا بتائیے کہ اللہ نے تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بکرے یا دمبے کی قربانی کریں، تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے نبی اللہ، ان کے جو مقامات ہیں حضرت ابراہیم کے، وہ الگ ہیں۔ اسی لیے جب قرآن مجید میں یعنی جب بھی قرآن مجید نے صلاۃ کا ذکر کیا تو وہاں پہ کہا زکوٰۃ دو، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوا تو کہا فصلی لربک ونحر۔ تو ونحر جو یہ خطاب ہے کس سے؟ یہ امت سے نہیں ہے، حضور سے ہے۔ جس طرح سے جو خواب میں خطاب ہوا تھا وہ کس سے تھا؟ وہ ابراہیم سے تھا کہ یا بنیہ انی اری فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے جو ہے وہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انہیں معلوم تھا یہ امر الہی ہے۔ فانظر ماذا تری، انہوں نے جبر اور زبردستی نہیں کی طالبان کی طرح سے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تمہاری کیا منشا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا۔ ان کو معلوم تھا یہ حکم الہی ہے۔ تو یہی جو خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو جب ظالم نے، یزید نے امام حسین سے مدینے میں بیعت طلب کی اور آپ ساری رات قبر رسول پہ عبادت کرتے رہے، آپ کی آنکھ لگی، تو آپ نے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی زیارت کی، کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ تو کہا بیٹے میرے پاس آنا چاہتے ہو تو اخرج الی العراق۔ تو یہ اخرج الی العراق امام حسین کا اجتہاد نہیں تھا، یہ امر الہی تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے مقامات ہیں۔ اسی لیے ایک خواب جو حضرت علی اکبر نے دیکھا وہاں جو راستے میں تھا، جس طرح سے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، تو پھر فرزند رسول امام حسین نے خواب دیکھا اور حضرت علی اکبر نے خواب دیکھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، اور امام حسین نے دیکھا اور ڈیفائن کیا حضرت علی اکبر سے۔ تو حضرت علی اکبر نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم حق پر ہیں کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ ایک سمجھنے کا مقام ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے مقامات ہیں۔ یہ حاجی، اچھا پھر حاجی کے لیے اس کو ڈیلیکیٹ کیا تو حاجی تک لے کر کیا ہے۔ اچھا اب ہر آدمی حج پہ بھی نہیں جا سکتا تو اس کو مزید ڈیلیکیٹ کیا، اور حاجیوں کی قربانی میں، حاجیوں کے مناسک میں، حاجیوں کی عبادت میں عام لوگوں کو بھی شریک کیا، اور کہا کہ آپ بھی اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں۔ جس طرح سے ان 10 دنوں میں کہا کہ مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھیں تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا 10 دن تک، یہ 10 دن۔ تو کہا کہ اسی طرح سے 10ویں دن آپ قربانی کریں، جس طرح سے حاجی منی میں اپنے جانور کو قربان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسی منی میں 6000 سال پہلے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی۔ آپ اللہ کے وجہت وجہیہ للذی بسم اللہ وباللہ اللہ اکبر وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، یعنی میں نے اپنا چہرہ پھیر دیا اس کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ہم زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا اسے بھول کے غافل ہیں، ہمارا چہرہ اس کی طرف نہیں ہے، لیکن ابراہیم خلیل کا چہرہ اس طرف ہے، اور وہ دعا پڑھ رہے ہیں وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو پھر میری نماز، میری عبادتیں، میری تمام مناسک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین۔ تو یہ اولیاء اللہ کے مقامات ہیں جس میں عام انسانوں کو شامل کیا، اور ان سے کہا کہ وہ اپنی بہترین چیز کو، جانور کو جیسے کہا کہ وہ ذبح کرے، وہ جانور جو ناقص نہ ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص ایجاد نہ کیا گیا ہو، اس کو جو ہے وہ ذبح کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کا نام لے کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے گا۔ تو کہا کہ جانور کتنے من کا ہے، کتنے ٹن کا ہے،
کتنے ہزار کا ہے کتنے لاکھ کا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تک نیتیں اور خلوص اور تقوی پہنچے گا۔ جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دینا سکھایا، اللہ کی راہ میں چھیننا نہیں سکھایا، مذہب نے دینا سکھایا۔ تو کہا کہ غریبوں کا خیال رکھنا ہے، بھوکوں کا خیال رکھنا ہے، جن کے گھر ایک سال سے گوشت نہیں، اس گھرانے کی قربانی کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ گوشت پہنچتا ہے۔ مولانا صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو، اور بالخصوص جو جوان نسل ہے تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک امت ہے، ٹھیک ہے، کوئی ولایت کو مانتا ہے، کوئی ولایت اور امامت کو نہیں مانتا، خلافت کو مانتا ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم نے لڑنا نہیں ہے، حج لڑنا نہیں ہے، جدال نہیں، جنگ نہیں ہے۔ تو جو یمن کے مسلمان ہیں وہ انہیں بھی کسی سے نہیں لڑنا، ان سے بھی کوئی نہیں لڑے۔ جو افغانستان کے مسلمان ہیں انہوں نے حکومت سے جنگ نہیں کرنی۔ تو جو بھی مسلمان ہیں انہوں نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، جنگ نہیں کرنی، بلکہ پیار اور محبت سے رہنا، اختلافات نہیں کرنے، ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کلنگ نہیں کرنا، بلکہ پیار اور محبت سے رہنا، اتفاق اور اتحاد سے رہ کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ لڑ کے مر کے ایک دوسرے سے الگ ہو کے فرقہ واریت کر کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ سارے مل کے ایک امام کے پیچھے ایک گھر میں ایک لباس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو جس طرح سے ہم یعنی فرزند ابراہیم اور آل ابراہیم، دیکھیے جو درود ابراہیم ہے اس میں جو درود ہے وہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر ہے، اور محمد اور آل محمد، اصحاب کی تعظیم کے قائل، اصحاب کی عظمت کے قائل ہیں، اصحاب بہت کرامت والے تھے، لیکن درود میں ان کا ذکر نہیں۔ درود میں یا ابراہیم اور آل ابراہیم اور محمد اور آل محمد۔ تو جس طرح سے ہم حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی مناتے ہیں جبکہ وہاں پہ کوئی خون نہیں بہا، تو جو کربلا میں 18 ابراہیم اور اسماعیل جو ہے ان کے گلے کٹ گئے، تو اس قربانی کی یاد کیوں نہیں مناتے؟ جب آپ کو حکم دیا یہاں پر 6000 سال پہلے ابراہیم جو ہمارے رسول نہیں، ہم دین رسول پر ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، ان کی جو قربانی ہے اس کو آپ نے منانا ہے۔ 6000 سال پہلے کی قربانی جو دوسرے نبی ہیں ابراہیم خلیل، ان کی قربانی، ان کے بیٹے کی قربانی کی یاد آپ مناتے ہیں، اور جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بیٹے کی قربانی کی یاد نہیں بناتے۔ وہ نبی کے نواسے نہیں تھے۔ آیہ مباہلہ میں سورہ آل عمران میں انہیں نبی کا بیٹا کہا، تو نبی کے بیٹے کی قربانی منانا یہ بھی سنت اور عبادت ہے۔ لہٰذا کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورہ شورى۔ پروردگار ہمیں اس قربانی کو سمجھنے کی، قربانی کی حرمت ہے، قربانی سے لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، قربانی سے دوسرے کام کا، قربانی کی حرمت ہے، اس قربانی کی عزت کرنے کی، قربانی کی حرمت اور قربانی کی قداست، قربانی کو صحیح سے کرنا، کہ وہ جب وہ تڑپ رہا ہو، درد محسوس کر رہا ہو، تو اس وقت یاد کرنا کہ نواسے رسول کا اسی طرح سے گلا کٹا تھا اور آپ تڑپے تھے، اور وہ بھی جنت میں ہے، اور جو جانور ہے بہرحال جانور بھی ذبح ہو کے جنت میں جاتا ہے، تکلیف ضرور سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ یہ قصائی جو وہ خنجر ایسے اندر کر دیتے ہیں کہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، قربانی کی حرمتوں کا خیال رکھتے ہوئے، پیار اور محبت سے، اتحاد اور اتفاق سے، اور جو سازشیں اور فرقہ واریت ہمارے درمیان اس کی خلیج کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں انہیں ہمیں کاؤنٹر کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت پاکستان کو ترقی و استحکامت عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بہت اچھی باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو اسی کے ساتھ دوستو، اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔